وجہ ہے، یہ ہر ایمان والے سے مطلوب ہے۔ تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ جس کام کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں تمہیں یہ شبہ ہو جائے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور مفتی صاحب نے آپ کو فتویٰ بھی دے دیا ہو کہ یہ چیز تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اس کام کے کرنے پر تمہارا دل مطمئن نہیں ہے، تمہارا دل مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے تم اس کام سے بچ رہے ہو، یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشتبہات، یعنی جس چیز کے بارے میں حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہو جائے، وہاں آپ کو مفتی صاحب فتویٰ بھی دے دے کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے اس کام کے کرنے پر، آپ اس سے بچ رہے ہیں، تو یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی مشتبہ چیز سے بچنا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے الحلال بین والحرام بین، حلال کو بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور حرام کو بھی شریعت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بعض امور ایسے ہوتے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو مشتبہات کہا جاتا ہے، کہ جس کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہو جائے، وہاں اگر کوئی بچتا ہے تو گویا کہ یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا گویا کہ اس کو اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا، یعنی حرام سے تو بچ ہی رہا ہے، وہ جن چیزوں کے متعلق شبہ ہو گیا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے ان سے بھی بچ رہا ہے۔ جیسے سود حرام ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی نص قطعی سے اس کا ثبوت ہے، قرآن سے اس کی حرمت کا ثبوت ہے، بندہ بچ رہا ہے اس سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سود کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، بندہ ان مشابہ چیزوں کی طرف جاتا بھی نہیں ہے، حرام سے تو بچ رہا ہے، جو چیزیں اس سے مشابہت رکھ رہی ہیں ان سے بھی بچ رہا ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ اور میرے ایمان والے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں یہ جو دائیہ رکھا ہے، یعنی گناہ کا اور نیکی کا، دونوں چیزیں، اگر ایک شخص کے دل میں گناہ کا دائیہ ہی نہ ہو پھر امتحان کس چیز کا؟ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب دار الامتحان ہے تو اللہ نے انسان کے اندر یہ دائیے پیدا کر کے اب امتحان لینا چاہتے ہیں کہ آیا کون شخص ایسا ہے جو خواہشات کی پیروی کر کے، خواہشات کے پیچھے چل کر، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے جلال اور عظمت کو پامال کر رہا ہے، اس کے سامنے اس کے احکام کو پامال کر رہا ہے، اللہ کی جلال اور عظمت کے سامنے اللہ کے احکام کو پامال کر رہا ہے، اور کون بندہ اللہ کی جلال اور عظمت کی بنیاد پر گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ مطلوب ہے، یہی امتحان ہے کہ اللہ نے یہ دائیے پیدا کر کے، یعنی گناہ کا بھی اور نیکی کا بھی دائیہ جو دل کے اندر رکھا ہوا ہے، اب امتحان مقصود ہے کہ کون خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے گناہ کر رہا ہے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے احکام کو پامال کر رہا ہے اس کے باوجود، اور کون شخص اللہ کی عظمت اور جلال کی بنیاد پر گناہوں سے بچ رہا ہے۔
یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا۔ اور جب بندہ ہمت کرتا ہے، اللہ نے ہمت میں بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے، لیکن ہمت کرے تو صحیح۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہمت کرتے ہیں بعض کاموں میں، لیکن فضول کام ہوتے ہیں، ان کاموں کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ، لیکن انہوں نے ان کاموں میں اپنا وقت صرف کیا ہوتا ہے، اس پر محنت کی ہوتی ہے، ناممکن کام کو بھی وہ ممکن بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس پر اس نے مجاہدہ کیا ہوتا ہے، ریاضت مشقت کی ہوتی ہے، تب جا کر وہ ناممکن کام بھی اس کی مشق اور ریاضت کی وجہ سے ممکن ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ایسا کرتب تمہیں دکھاؤں گا جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں دکھایا ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا دکھاؤ بھائی، ایسا کون سا کرتب ہے؟ اس نے کیا کیا، زمین میں فرش کے اندر سوئی گاڑ دی اور خود جا کر دور کھڑا ہو گیا، اور دور سے اس نے کرتب یہ دکھایا کہ ہاتھ میں دھاگا لے کر جو پھینکا، وہ دھاگا سوئی کے ناکے کو پار کر کے آگے چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے، ذرا سوچئے، جب ہم دھاگا سوئی میں اس کے ناکے میں ڈالتے ہیں تو بعض دفعہ پاس رکھنے کے باوجود بھی دھاگا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن اس نے دور سے یہ کرتب دکھایا کہ دور سے دھاگا پھینکا اور اس ناکے سے پار ہو گیا۔ ہارون رشید نے درباریوں سے کہا دیکھو بھائی، اس نے ایسا کمال دکھا دیا، آج تک ایسا کوئی دکھا ہی نہیں سکا۔ اعلان کیا کہ اس کو اس کرتب پر 10 دینار انعام دو اور 10 جوتے اس کے سر پر مارو۔ درباریوں نے کہا حضور بادشاہ سلامت، 10 دینار تو آپ اس کو انعام کے دے رہے ہو، جوتے کیوں مار رہے ہو اس کو؟ جوتوں کا حکم کیوں ہے؟ کیا عجیب بات فرمائی۔ فرمایا 10 دینار تو اس کے انعام کے ہیں کہ اس نے اس طرح کا کرتب دکھایا، اور 10 جوتے اس کو اس لیے ہیں کہ اس نے یہ اپنا قیمتی وقت ایک فضول کام میں صرف کیا۔ یعنی اس کرتب سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ دھاگا تار دیا، ناکے سے پار کر دیا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اگر یہ ہمت، یہ صلاحیت، یہ وقت جتنا اس نے، ظاہر سی بات ہے اس مشق پر اس نے کتنے مہینے خرچ کیے ہوں گے، اگر کسی ایسے کام پر صرف کیے ہوتے جس کام سے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا، انسانیت کا فائدہ ہوتا، آخرت کا فائدہ ہوتا، کیا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ کام کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے ایمان والے بزرگوں، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو ہر ناممکن کام بھی ممکن بن جاتا ہے۔ جب ایسے کاموں میں ہم نے ہمت کی، مشق کی، ریاضت کی، ناممکن کام کو ممکن بنا دیا، تو اگر اسی ہمت کو بندہ، اس ہمت کی طاقت کو وہاں استعمال کرے کہ جن کاموں سے اس کے مالک نے اسے منع کیا ہے، وہاں اس ہمت کو استعمال کر کے، اس طاقت کو استعمال کر کے وہ ان کاموں سے بچ جائے تو کتنا اچھا ہوگا کہ جس مالک نے اس کو دنیا جن کاموں سے منع فرمایا ہے، وہاں اگر یہ ہمت استعمال کرے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کیا جواب دیتے ہیں؟ جناب میری ہمت نے جواب دے دیا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن سرزد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح ہمت کرنی چاہیے تھی ایسی کی ہی نہیں۔ آپ چاہتے ہیں میرے کان غلط بات سننے سے بچ جائیں، لیکن وہاں آپ کہتے ہیں کہ میری ہمت جواب دے چکی، کان نہیں بچ رہے، زبان غلط بات بولنے سے نہیں رک رہی ہے، آنکھ غلط جگہ نظر پڑنے سے نہیں رکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ہمت کی نہیں، ہم نے اپنی اس طاقت کو یہاں استعمال کیا ہی نہیں۔ جب
دنیاوی کاموں میں، یعنی ایسے کاموں میں جب ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جو ناممکن ہوتے ہیں ان کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اگر دین کے کاموں میں، یعنی جہاں اللہ کے احکام کو ہم پامال کر رہے ہیں، وہاں اگر ہم ہمت سے کام لیں، ان کاموں سے بچیں، تو کیا وہاں ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو میرے ایمان والے بزرگوں، اصل چیز کیا ہے مجھے جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب تم ہمت کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہمت پیدا کیسے ہو؟ تو اس ہمت کو پیدا کرنے کے لیے نسبتاً دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی بات، اہل ہمت کی صحبت اختیار کی جائے، یعنی اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، علماء کی صحبت اختیار کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا چلنا پھرنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو غافل ہیں تو ان کی غفلت کا رنگ ضرور اس پر پڑے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے سامنے آخرت ہے، جن کے سامنے اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت ہے، تو ان کا رنگ اس پر چڑھے گا، یہ ہر قسم کے گناہ سے بچے گا۔ جب صحبت ہی خراب ہو گئی، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے اچھے بنو گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے ان کا رنگ تم پر ضرور چڑھے گا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ ایک آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے لیکن اس نے صحبت ایسے نوجوان دوستوں کی اختیار کی ہوئی ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے، لازمی بات ہے یہ گناہ میں مبتلا ہوگا، پہلے دن نہیں، دوسرے دن نہیں۔ تو جب میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا، جب ایک انسان دنیاوی کرتب دکھانے میں جب مشق کرتا ہے تو ناممکن کام کو ممکن بنا دیتا ہے، تو جب اللہ کے احکام سامنے ہو وہاں اس ہمت سے کام کیوں نہیں لیتا؟ ایک شرابی شراب پی رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے شراب چھوٹتی نہیں، حالانکہ دیکھیے بہت ساری چیزیں دنیا میں لوگ عادت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ بعضوں کو تمباکو کھانے کی عادت ہوتی ہے، بعضوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، بعضوں کو نسوار کھانے کی عادت ہے۔ ان تمام عادات میں سب سے خطرناک عادت جو ہے وہ شراب ہے۔ یہ جب منہ میں لگ جاتی ہے تو پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ آج تو شرابیں عام ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آخری زمانہ آئے گا شراب عام ہو جائے گی، لوگ اس کو شربت سمجھ کر پئیں گے۔ لیکن میرے ایمان والے بزرگوں دیکھیے، جب اہل اللہ کی صحبت ہوگی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو کس چیز سے کتنی محبت کیوں نہ ہو وہ ان ایسے نیک لوگوں کی صحبت سے، ان کی برکت سے چھوٹ ہی جاتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب تک شراب حرام نہیں تھی عربوں میں، عرب لوگ شراب جو پیتے تھے نا، ان کا بچہ جب جوان ہوتا تھا سب سے پہلے وہ شراب پینی سیکھتا تھا، اور شراب کی محبت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے، انہوں نے شراب کے 200 نام رکھے ہوئے۔ صبح کے ٹائم جو شراب پی جاتی تھی اس کا نام الگ تھا، شام کے ٹائم جو شراب پی جاتی تھی اس کا نام الگ تھا، اور 2 شرابیں ملا کر جو پی جاتی تھی ان کا نام الگ تھا، جس شراب میں پانی ملا کر پیا جاتا تھا اس کا نام الگ تھا، یعنی سب کے نام الگ تھے، 200 نام تھے۔ کیا محبت تھی ان کو شراب سے۔ لیکن میرے ایمان والے بزرگوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں شراب کی حرمت آئی ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہا میں ایک مجلس میں ساقی تھا، شراب پلا رہا تھا، اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کہا منادی نے ندا دی، الا لوگوں سنو،
اس وقت اب شراب حرام ہو چکی ہے، قد حرمت۔ فرماتے ہیں جو ہی ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑی، پیغمبر کا یہ فرمان پڑا کہ اللہ نے اب شراب کو حرام کر دیا، حضرت انس خود راوی ہیں، فرماتے ہیں میں ساقی تھا، میں پلا رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے اب اس شراب کو بس منہ کی طرف لے جانے والے تھے، ندا آ گئی تو اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک گھونٹ مار لیں، وہیں پھینک دی۔ اور 3 دن تک مدینے کے اندر شراب کو ان لوگوں نے اس طرح بہا دیا جیسے پانی بارش برس رہی تھی۔ حالانکہ محبت کا کیا عالم ہے، شراب کا 200 نام انہوں نے رکھے ہوئے، لیکن ایک حکم آتے ہی مٹکے کے مٹکے پورے اڑیل دیے۔ یہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل ان کی ایسا ذہن بنا دیا تھا، ان کے قلوب کو ایسا مجلہ اور مصفح کر دیا تھا، بس اب حکم آنے کی دیر تھی۔ آج یہ ہے میرا اور آپ کا حال، یہ ہے کہ غفلت میں پڑے۔ تو میرے ایمان والے بزرگوں، بس کہنے کی بات جو آپ سے عرض کرنے کا جو منشا ہے وہ یہ ہے، آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں تو ہم تقوی اختیار کریں۔ تو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے۔ دوسری بات رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے، یا اللہ میں کمزور ہوں، کم ہمت ہوں، بے بس ہوں، جہاں تک میرے بس میں تھی میں کر رہا ہوں، آگے بچانا تیرا کام۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب ایک عورت ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور سارے اسباب مہیا کر رہی ہے، اس کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور پتہ ہے کہ تمام دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جا رہے ہیں۔ کیا تھا؟ کیوں؟ اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ میرا کام دوڑنا ہے، میرا کام بچنا ہے، اب حفاظت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب انہوں نے ہمت کی، اللہ نے سارے کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ کم از کم اتنا تو کر لیں ہم۔ تو میرے ایمان والے بزرگوں، پہلی چیز نیکوں کی صحبت اختیار کرو، دوسرا اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔